قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: النساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ عورتوں نے بنو سنگار کے جو نئے انداز نکال لیے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے عمرہ سے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ عہد نبوی اور خیر القرون کا زمانہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براہ راست موجود تھے، اس لیے وہاں عورتوں کو مسجدوں اور عیدگاہ میں جانے اور باجماعت مردوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب فتنہ کا اندیشہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اتفاق کیا عورتوں کے لیے جماعت کا مقرر نہ کیا جانا ان کے لیے اللہ تعالی جل شانہ کی ایک رحمت ہے، اور اس میں بے شمار فوائد و مصالح ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے حدود اور علیحدہ دائرہ کار متعین کر دیا ہے۔ خواتین کے لیے تدبیر، امور خانہ داری اور تربیت اولاد کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور مرد کو من جملہ اس کی ذمہ داریوں کے ایک منصب امامت بھی دیا گیا ہے۔ جہاں تک خواتین کی امامت کا مسئلہ ہے تو چونکہ عورتوں کے لیے امامت اصلاً نہیں ہے، اس لیے خواتین کی امامت مرد حضرات کے لیے درست نہیں، اور خواتین کے لیے کسی خاتون کی امامت خواہ فرائض میں ہو یا نوافل میں مکروہ تحریمی ہے۔ اگر عورت کا مردوں کی امامت کرنا جائز ہوتا تو کم از کم ایک آدھ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان جواز کے طور پر ثابت ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مذکورہ بالا روایت سے جواز ثابت نہیں ہوتا، جیسے کہ واضح ہو چکا ہے۔ نیز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ میں بھی کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کی بات ثابت ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ میں کوئی تو اس پر عامل پایا جاتا۔ اس کے بالمقابل حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ واضح رہے کہ عورتوں کا جماعت سے 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا مکروہ ہے،
عورتوں کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ یہ استدلال کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں تو واضح رہے کہ وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور وہی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکامات سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں۔ ان پابندیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کو منع نہیں فرمایا، لیکن پسند بھی نہیں فرمایا، جس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کو یہ ترغیب دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے برگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے زیادہ بہتر ہے، اور کوٹری کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹری کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی۔ وہیں نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے اور اسلامی احکام کی تکمیل اور تعمیل کا مقصد پورا ہونے کے بعد جب عورتوں کے نکلنے کی ضرورت بھی نہ رہی اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں خصوصاً جوان عورتوں کے نماز میں حاضر ہونے سے منع فرما دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالت دیکھتے جو عورتوں نے پیدا کر دی ہے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ اسی طرح عورت کا دیگر عورتوں کی امامت کرنا، خواہ پنجگانہ نمازیں یا جمعہ ہو یا عیدین ہو، خواہ نماز تراویح ہو یا عظمت والی راتوں، لیلۃ القدر، شب برات، شب معراج وغیرہ کے نوافل کی ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ امامت کا حق دراصل مرد کے لیے ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک عورت کی امامت درست نہیں۔ شریعت کا یہ حکم عورت کے حاجات اور ضروریات کی مناسبت سے دیا گیا ہے، اس میں عورت کی تنقیص کا کوئی پہلو نہیں۔ عورت کے لیے پنجگانہ فرض نمازیں گھر میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب فرض نماز کے لیے ان کی جماعت نہیں رکھی گئی تو سنت نوافل کے لیے ان کی جماعت کیسے درست ہوگی؟ ان وجوہات کی بنا پر حضرات فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کا 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں جانا مکروہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں فتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے فتنوں سے کہیں زیادہ ہیں اور بڑھ کر ہیں۔ البتہ جس طرح مردوں کے لیے شرعی احکامات سیکھ کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی دین کے بنیادی احکامات سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان کے لیے گھر میں والد، بھائی یا شوہر وغیرہ سے سیکھنا ممکن ہو تو وہ انہیں سیکھیں، لیکن عام طور پر گھروں میں یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر گھر میں انتظام نہ ہو تو خواتین کے لیے پردے کے ساتھ کسی قریبی مسجد
یا کسی قریبی مکتب میں جا کر تعلیم حاصل کر لینے کی گنجائش ہے تاکہ دینی احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو، جبکہ نماز گھر میں پڑھنے میں ایسا کوئی عذر نہیں، بلکہ گھر میں نماز پڑھنے میں ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا مردوں کو مسجد میں اور عورتوں کو گھر میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے مسجد میں جماعت ہو جائے یا مسجد میں نماز کا موقع نہ مل سکے تو ایسی صورت میں مرد کو چاہیے یا تو دوسری مسجد کی جماعت میں شامل ہو جائے، ورنہ تنہا نماز ادا کرنے کی بجائے اس کے لیے گھر والوں کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ دو فریقوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور مسجد پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر تشریف لے جا کر گھر والوں کو جماعت سے نماز پڑھائی تھی۔ گھر میں نماز کی جماعت میں صف بنانے کا طریقہ یہ ہے، اگر صرف ایک مرد اور ایک عورت ہو، مثلا میاں بیوی، تو ان میں سے مرد امام بنے اور جو بھی عورت ہو وہ پچھلی صف میں کھڑی ہو، امام کے ساتھ دائیں یا بائیں کھڑی نہ ہو۔ اگر ساتھ میں ایک سے زیادہ بچے بھی ہوں یا دیگر محرم مرد ہوں تو امام آگے کھڑا ہو، پہلی صف میں مرد یا بچے کھڑے ہوں اور اس سے پچھلی صف میں بیوی یا جو گھر کی خواتین ہوں وہ کھڑی ہوں، اور اگر امام کے علاوہ ایک مرد یا ایک بچہ ہو تو وہ مرد کے دائیں طرف تھوڑا پیچھے کھڑا ہو اور باقی خواتین پچھلی صف میں کھڑی ہوں۔ نیز گھر میں جماعت کرواتے وقت 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان و اقامت دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ محلہ کی اذان کافی ہے۔ البتہ افضل طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بھی اذان و اقامت دونوں یا کم از کم اقامت کے ساتھ ہی جماعت کروائی جائے۔ اقامت اور امامت شور کو ہی کرنی چاہیے، اذان دینی ہو تو وہ بھی شور یا سمجھدار بچہ دے دے۔ الغرض اکیلی عورتوں کی جماعت حرام، کراہت تحریمی کے ارتکاب سے خالی نہیں ہوگی، کیونکہ امام عورت تمام نماز پڑھنے والیوں کے آگے ہوگی یا صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ پہلی صورت میں تو بے پردگی ہے اور وہ مکروہ ہے، اور دوسری صورت میں امام کی جگہ کو چھوڑ دینا وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جماعت سنت ہے اور مکروہ تحریمی کے ارتکاب کے وقت سنت کو چھوڑ دینا افضل ہے۔ بہرحال شریعت میں عورتوں کے لیے نماز باجماعت کسی بھی درجے میں مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ احادیث و کتب فقہ میں صراحت موجود ہے کہ عورتوں کا مسجد، عیدگاہ وغیرہ فتنہ کی وجہ سے جانا ممنوع ہے۔ دور حاضر میں جس میں فساد کا بول بالا ہے، اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔